اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہماری بحث عوامل قیاسیہ میں سے اسم فاعل پر تھا۔ اسم فاعل کی تعریف اور اس کے عمل کی شرائط ہم بیان کر رہے تھے۔ تو عمل کی شرائط میں ہم نے پہلی جو شرط ہے وہ یہ بیان کیا تھا کہ اسم فاعل جو ہے عمل کریں تو بمعنی حال یا بمعنی مستقبل آئے، جس کو ہم نے بیان کیا، ختم کیے۔ دوسری شرط ہم نے کہا تھا کہ اسم فاعل جو ہے اعتماد کرے مبتدا پر، اسم فاعل اعتماد کرے اسم موصول پر، اسم فاعل اعتماد کرے موصوف پر۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ اسم فاعل اعتماد کرے ذی الحال پر، اسم فاعل اعتماد کرے نفی و استفہام پر۔ یہ 6 چیزیں ہم نے بیان کیے تھے، جس کو ہم نے ابتدائی درس میں کل والے درس میں ہم نے بیان کیا۔ تو آج اس کی تطبیق جو ہے رہ گئی ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جہاں پر اسم فاعل اعتماد کریں گے اور اپنے معمول پر وہ عمل کریں گے۔ یہ 2 شرطیں رکھنے کی وجہ جو ہے یہ کیوں رکھا، اس کو بھی ہم انشاءاللہ ابتدا میں یہاں پر جو ہے بحث کریں گے، چونکہ یہاں پر جو ہے اسم فاعل جو ہے جس چیز کی طرف اضافہ ہوں گے اس کے حوالے سے بھی اختلاف ہے کہ ما بعد اسم فاعل جو ہے جس کی طرف وہ اضافہ ہو رہا ہے وہ معرف باللام ہوں گے یا معرف باللام نہیں ہے، یا اضافہ اس کی طرف جائز ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جو ہے بیان کر رہا ہے کہ اسم فاعل اگر معرف باللام کی طرف اگر اضافہ ہو جائے تو وہ اپنے ما بعد کے لیے کس حوالے سے عمل کریں گے، یعنی وہ ہر حال میں، چاہے زمان حال ہو، مستقبل ہو، ماضی ہو، یا اعتماد کیا گیا ہو 6 چیزوں کی طرف یا نہ کیا گیا ہو، کیا ہے کیا نہیں، ان سب کے حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ پھر آخر میں ایک بحث چلے گی کہ جس میں اسم فاعل جو ہے اگر وہ مبالغہ کے معنی میں دے دے، مبالغہ کا معنی دینے کی صورت میں کیا یہ عمل جو ہے اسم فاعل والا عمل کریں گے، یہ صیغہ مبالغہ جو اسم فاعل اس کے معنی میں استعمال ہو جائے، اس کے الفاظ میں استعمال ہو جائے، یا وہ جس طرح اسم فاعل عمل کرتا ہے وہ صیغہ مبالغہ اس طرح عمل نہیں کریں گے، اس کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ تو ہماری بحث رکی تھی او علی الموصول، چونکہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا مبتدا پر اعتماد کرے، تو ہم نے یہ کہا کہ جب اعتماد کریں گے مبتدا پر تو اسی مبتدا کے بارے میں خبر دیں گے کہ یہ مبتدا کی وضع، حالت، صورتحال کیا ہے، جس کو ہم نے بیان کیا۔ آج فرماتے ہیں او علی الموصولی، اگر اسم فاعل موصول پر اعتماد کیا ہوا ہو تو فیکون صلۃ لہ، تو یہ اس کا صلہ ہوگا، یعنی اگر اس فاعل جو ہے موصول پر اعتماد کیا ہو تو یہ فاعل اس کا صلہ ہوگا، جیسے کہ نحو الضارب امرا فی الدار، الضارب امرا فی الدار ای الذی هو ضارب امرا فی الدار، یعنی جس نے امر پر مارا ہے وہ گھر میں ہے، یہ ہوگا۔ تو یہ الضارب میں جو ہے ال آیا ہوا ہے، الضارب میں یہ الذی کے معنی میں ہے، یعنی الذی هو ضارب، جس نے مارا ہے امرن، امر پر، فی الدار، وہ گھر میں ہے، جار مجرور متعلق ہے اس کے لیے، الذی کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے الذی الضارب، الذی جو ہے اس میں موصول اور الضارب جو ہے صلہ واقع ہو رہا ہے، اور یہ ضارب جو ہے اس الذی کے لیے، الف لام کے لیے اعتماد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ختم ہو گئی۔ یہ دوسری صورت تھی جو اعتماد 6 میں سے۔ او علی الموصوفی، یا جو ہے اس میں فاعل جو ہے اعتماد کیا ہوا ہو موصوف پر، اگر اس میں فاعل جو ہے موصوف پر اعتماد کیا ہوا ہو تو فیکون، تو یہ فاعل ہوں گے صفۃ لہو، صفۃ لہو اس کے لیے فاعل، یعنی جو موصوف کے لیے صفت ہوں گے فاعل، جیسے کہ مثل مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ، تو یہاں پر آپ یوں کہیں گے مررتو، میں گزرا، برجل، ایک بندے کے پاس سے گزرا، ضارب، اس کی صفت یہ تھی کہ وہ مارنے والا تھا، مار رہا تھا، ابنہ، یعنی اس کا بیٹا مار رہا تھا، جاریتن، اپنے کسی لونڈی کو۔ تو اب یہاں پر جو ہے
میرا گزرنا ایک ایسے بندے سے ہوا جس کا بیٹا اس کی لونڈی پر مار رہا تھا. تو یہاں پر جو ہے مررت برجل ضارب، تو یہاں پر یہ ضارب جو ہے صفت واقع ہوں گے کس کے لیے؟ مررت برجل کے لیے. برجل جو ہے موصوف ہے، چونکہ رجل ہے موصوف ہے، اس نے جو ہے ضارب، یہ جو یہاں پر ضارب ہے یہ اس میں فاعل جو ہے یہ صفت واقع ہوں گے رجل کے لیے. یعنی اس بندے سے میں گزرا جس کی صفت یہ تھی کہ اس کا بیٹا اس کے لونڈی پر مار رہا تھا. تو یہاں پر ضارب نے اس موصوف کے ساتھ اعتماد کیا ہوا ہے جو کہ رجل ہے. اسی طرح او علی ذی الحال، یا جو ہے فاعل ذی الحال پر اعتماد کیا ہوا ہے. فیکون، اگر ذی الحال پر فاعل نے اعتماد کیا ہو تو یہ فاعل صفت لہو، فیکون حال عنہ، یعنی اس کا حال ہوگا، عفواً یہ حال ہوگا، صفت نہیں ہوگا بلکہ حال ہوگا. مثال کے طور پر مررت بزید راکبا ابوہ، میں گزرا زید سے، حالانکہ یہ زید راکبا بیٹھا ہوا تھا، حالت رکوب میں تھے، ابوہ جس کا باپ. اب یہاں آپ یوں کہیں گے میں اس زید سے گزرا جس کا باپ حالت رکوب میں تھا، سواری پر تھا. اب یہاں پر زیدن بزیدن راکبن، تو یہاں راکبن کیا ہے؟ حال ہے، حال ہے، اور زید جو ہے ذوالحال ہے، ذوالحال بن رہا ہے. اس حال میں گزرا کہ جو ہے زید کا ابو اس پر مار رہا تھا. تو یہاں پر زید ذوالحال واقع ہو رہا ہے، راکبن جو ہے حال ہے، اور یہ فعل اس میں فاعل ہے. اب اس میں فاعل نے ذوالحال کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اعتماد کیا ہے. تو اس صورت میں وہ عمل کریں گے اس میں فاعل. تو یہ شروط عمل اس میں فاعل میں سے ایک ہے، یہ عمل کرنے کی صورت ہے. یہ نصب دے رہا ہے حال کو، ٹھیک ہے. اسی طرح او علی النفی او الاستفہام، یا جو ہے اس میں فاعل اعتماد کر رہا ہوتا ہے نفی پر، یا اس میں فاعل اعتماد کر رہا ہوتا ہے استفہام پر. کیسے؟ بِأَن یکون، اب یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے نفی کیسے ہوں گے اور یہ استفہام کیسے ہوں گے. بِأَن یکون، اس طریقے سے کہ قبلہ، یعنی قبل الفاعل حرف النفی او الاستفہام، یا فاعل سے پہلے نفی ہوں گے یا فاعل سے پہلے استفہام ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آ رہے ہیں ما قائم ابوہ، یہاں پر ما قائم ابوہ میں اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی آنے کی مثال ہے. تو اس سے پہلے حرف نفی ہے تو قائم ابوہ میں قائم جو ہے عمل کرنے کی مثال ہے. ایک اس کا باپ کھڑا نہیں ہے، ما قائم ابوہ، اس کا باپ کھڑا نہیں ہے. اقائم ابوہ، کیا اس کا باپ کھڑا ہے؟ تو آپ یوں کہیں گے اقائم میں قائم اس میں فاعل ہے اور اس سے پہلے جو ہے حمزہ استفہامیہ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ اعتماد کیا ہوا ہے. تو یہ کل ٹوٹلی تقریباً 6 چیزیں ہم نے بیان کیا. کبھی اس میں فاعل مبتدا کے ساتھ، کبھی موصول کے ساتھ، کبھی صفت موصوف کے ساتھ، کبھی ذی الحال و حال کے ساتھ، کبھی یہ جو ہے نفی کے ساتھ، اور کبھی استفہام کے ساتھ. یہ 6 صورتیں ہیں. تو یہ اور پہلے والے دو شرط کو ملائیں تو یہ کل ٹوٹلی 2 شرط ہوں گے. پہلے ہم نے کہا تھا پہلی شرط میں 2 چیزیں بیان کیا تھا کہ فاعل عمل کریں گے یا معنی استقبال میں آ کر یا معنی حال میں آ کر. لیکن یہاں پر جو ہے دوسری شرط میں ہم نے بتا دیا کہ 6 چیزوں پر اعتماد کریں گے تب فاعل جا کے عمل کریں گے. وَإِن فَقَدَ فِي اسم الفاعل احد الشرطین المذکورین، لیکن یہ 2 شرطیں ہم نے اس میں فاعل کے عمل کے لیے بیان کیا ہے، اگر ان میں سے ایک شرط فاقد ہو جائے فلا يعمل اصلا، تو اصلا اس میں فاعل کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ کیا کریں گے پھر اس وقت بل یکون حینئذ، یعنی بل یکون حین احد فقدین الشرطین، جب یہ فقدین شرطین ہو، دونوں شرطیں اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اس وقت مضافا الی ما بعدہ، فاعل اپنے ما بعد کی طرف اضافہ ہوں گے، عمل نہیں کریں گے. یعنی اگر احد شرطین المذکورین میں سے کوئی بھی نہ ہو تو اس صورت میں وہ عمل نہیں کریں گے بلکہ اپنے ما بعد کی طرف اضافہ ہوں گے. مثل جیسے کہ مررت بزید ضارب عمر امسی، تو یہاں پر جو ہے مررت میں گزرا، بزید زید پر، ضارب جو مار رہا تھا، عمر پر امس کل.
تو یہاں پر جو ہے ضاربن یہ جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اپنے ما بعد کی طرف. یہاں پر جو ہے اضافہ ہونے کی وجہ یہ ہے چونکہ یہاں پر نہ معنی استقبال دے رہا ہے، نہ معنی حال دے رہا ہے، اور نہ یہاں پر کسی مبتدا پر یا موصول پر یا صفت مشبہ پر یا ذوالحال پر یا نفی یا استفہام، کسی میں سے کوئی ایک چیز یہاں پر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہے. پھر آگے ایک اور مسئلہ فرماتے اسم فاعل کے اندر وَإِن كَانَ اسم الفاعل، اگر اسم فاعل معرفاً باللام، معرف باللام ہو یعنی الف لام ہو اس کے اندر، تو يَعْمَلُ فِي مَا بَعْدَهُ، وہ اپنے ما بعد میں عمل کریں گے. لیکن عمل کیسے کریں گے؟ کل حال، ما بعدہ فی کل حال، ہر حالت میں وہ اپنے ما بعد والے چیز پر عمل کریں گے. یعنی اگر اس میں فاعل معرف باللام آ جائے اس صورت میں وہ اپنے ما بعد پر عمل کرے گا کسی بھی احوال میں، چاہے وہ سواء کان بمعنی الماضی، چاہے وہ معنی ماضی دے رہا ہو اپنے ما بعد اسم فاعل کا، او الحال یا معنی حال دے رہا ہو، او الاستقبال یا معنی استقبال دے رہا ہو. تینوں صورتوں میں. ایک یہ بات ہو گئی. دوسری بات وَسَوَاءٌ، اور برابر ہے اسم فاعل کا عمل کرنا اپنے ما بعد میں اس کے معرف باللام ہونے کی صورت میں، کان معتمداً علی احد الامور المذکورہ، کہ یہ 6 چیزیں جو ہم نے بیان کیا ہے اس پر اعتماد کیا ہوا ہو، او غیر معتمد، یا ان 6 مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ کیا ہوا ہو. یعنی مطلقاً وہ معرف باللام ہونے کی صورت میں اسم فاعل اپنے ما بعد میں عمل کریں گے، چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، استقبال ہو، حال ہو، یا جو ہے امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو. مثل یہاں مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پر الضارب عمرا الان او امسی او غدا ہوا زید. الضارب عمرا، عمر پر مارنے والا، ابھی مارنے والا، کل مارنے والا، آنے والے کل مارنے والا، وہ کون ہے؟ زید ہے. تو یہاں پر الضارب میں الف لام الضارب پر آیا ہوا ہے، موصول ہے، تو یہ الذی کے معنی میں دیں گے تو الضارب اس کے لیے صلہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ الضارب میں یہ یہاں جو ہے، یہاں جو شاید مثال ہم بیان کریں گے وہ اس میں موصول کی نہیں، بلکہ یہاں پر آپ کہیں گے معرف باللام، یعنی اس میں فاعل کا معرف باللام ہونا ہے. یہاں پر الضارب میں الف لام معرف باللام آیا ہے، تو یہ معرف باللام آنے کی صورت میں یہ ما بعد اس میں فاعل عمل کریں گے، چاہے وہ ماضی ہو، استقبال ہو، حال ہو، معتمد علی امور الستہ میں سے ہو یا نہ ہو. جیسے کہ یہاں پر ہوا ہے امرن، امر کے لیے اس نے نصب دیا ہے. الان فعل ماضی یہ جو حال کے معنی میں ہے، امس فعل ماضی کے معنی میں ہے، غدن جو ہے فعل مستقبل کے معنی میں ہے، ہوا زیدن یہ مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے، چاہے وہ مبتدا و خبر احد امور الستہ میں سے اس کے ساتھ معتمد کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو. یہ اس کی مثال. یہاں تک ایک بات کلیئر ہو گئی. پھر آگے فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان اسم الفاعل، اسم فاعل یہ جو ہم نے بیان کیا وہ الگ تھے، اب آگے ایک اور بات چل رہی ہے، وہ یہ کہ ان اسم الفاعل، اگر اسم فاعل الموضوع للمبالغہ، صیغہ مبالغہ کے لیے وضع کیا ہو، کا ضراب، جیسے کہ ضراب بہت زیادہ مارنے والا، اس کی صفت کو زیادہ اضافہ کے ساتھ بیان کرنا، جیسے کہ بہت زیادہ مارنے والا، ضربہ مارنے والا، اور الضرب جسے کہا جاتا ہے، لیکن ضراب کہیں تو بہت زیادہ مارنے والا. ضروب صفت یہ صیغہ مبالغہ ہے. ومضراب بمعنی کثیر الضرب، یہ ضراب کہے، ضروب کہے، مضراب کہے، ان سب کا معنی زیادہ مارنے والا ہے. وعلامۃ وعلیم، یہ سب یعنی بمعنی کثیر العلم، عالم کہے تو جاننے والا، لیکن علامۃ علیم کہے تو بہت زیادہ جاننے والا. اسی طرح وہ حاضر بمعنی کثیر الحذر، بہت زیادہ ڈرانے والا. یہ جتنے بھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے جو صیغہ مبالغہ کو بیان کر رہا ہے، یہ سب مثل اسم الفاعل، اس میں فاعل کی طرح ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اسم فاعل جو کہ مبالغہ کے لیے وضع ہوا ہے، ضراب ہو، ضروب ہو، مضراب ہو، علامتن ہو، علیم ہو، حاضر ہو، یہ سب
اسم فاعل کی طرح ہے، الذی لیس للمبالغۃ فی العمل، یہ عمل وہی کریں گے جس طرح اسم فاعل وہاں پر جو ہے بغیر مبالغہ کے عمل کرتا تھا، اپنے ما بعد اور اس کے شرائط بیان کیے تھے، یہاں پر ان کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اگر ان سے یہ جو ضراب، ضروب، مضراب، علامتن، علیمن، الحضر، یہ سب جو ہے اگر ان سے پہلے مثلا اگر آپ کہیں کہ بمعنی حال و استقبال ہو ایک، یا جو ہے احد امور ستہ میں سے کسی کے ساتھ اعتماد کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو، ان کی جو شرائط ہے وہ یہاں پر بھی ہوں گے، یعنی جس طرح اس میں فاعل عمل کریں گے اسی طرح یہ صیغہ مبالغہ بھی اس میں فاعل کے معنی میں عمل کریں گے، جس طرح وہ اس میں صیغہ مبالغہ گویا کہ وہ نہیں ہے، یعنی صیغہ مبالغہ کا اسم فاعل پر عمل کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ وہ صیغہ مبالغہ کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، یعنی جس طرح اس میں فاعل عمل کرتا ہے اسی طرح صیغہ مبالغہ بھی اس طریقے سے عمل کرتا ہے۔ آگے فرماتے ایک شرط، وَإِن زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ اللَّفْظِيَّةُ، اگرچہ یہاں پر یہ جو شباہت لفظی ہے وہ اس میں فاعل کے ساتھ زائل ہو چکا ہے، چونکہ اس میں فاعل تھا ضارب، اب یہ ضراب بن چکا ہے، اب یہ ضروب بن چکا ہے، اب یہ مضراب بن چکا ہے، تو یہ تو لفظاً جو شباہت تھی اس میں فاعل کے ساتھ وہ تو ختم ہو گیا، چونکہ یہ صیغہ مبالغہ ہے اور وہ صیغہ اس میں فاعل ہے۔ اب یہ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہوں گے؟ عمل کریں گے، صیغہ مبالغہ جو ہے اس میں فاعل کی طرح عمل کریں گے۔ یہاں اسی لیے فرماتے ہیں وَإِن زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ اللَّفْظِيَّةُ بِالْفِعْلِ، یعنی آپ یوں کہیں گے وَإِن زَالَتِ الْمُشَابَهَةُ اسم الفاعل اللفظیہ بالفعل المضارع، اگرچہ یہ اسم فاعل جو ہے صیغہ مبالغہ آنے کی وجہ سے اسم فاعل کے جو اصل فعل ہے اس کے معنی سے، اس کے الفاظ سے مشابہت ختم ہو چکی ہے، تب بھی یہ کیا کریں گے؟ وہی کے وہی اسم فاعل والا عمل کریں گے۔ لیکن یہاں پر جعلوا، علماء نے قرار دیا ہے، جعلوا النحویین یعنی علماء نے قرار دیا ہے ما فیہا من زیادت المعنی، ایک معنی یہاں پر زائد ہے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی صیغہ مبالغہ اور اسم فاعل جو ہے ایک جیسا عمل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ چونکہ صیغہ اسم فاعل جو ہے اپنے فعل کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے تو یہ عمل کریں گے، لیکن صیغہ مبالغہ اپنے فعل کی طرح جو ہے مشابہت نہیں ہے تو یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو ان کے لیے جواب دیا ہے لَكِنَّهُمْ جَعَلُوا مَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمَعْنَى، یہاں پر معنی زائد ہے۔ کیا؟ پہلے آپ کہہ رہا تھا کہ ضاربن ایک مارنے والا شخص، اب یہاں ضرابن میں کیا ہے؟ یعنی بہت زیادہ مارنے والا، تو یہاں پر ایک صفت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ جو صفت زیادت المعنی میں یہ جو معنی زیادہ ہے، جو مبالغہ کے اندر معنی زیادہ کو بیان کر رہا ہے، یہ جو معنی قائما مقام ما زال من مشابہت اللفظیہ، یہ قائم مقام ہوں گے مشابہت لفظی کا۔ معنی تو ہے ہی، یعنی معنوی طور پر صیغہ مبالغہ اور اسم فاعل اپنے فعل کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ مشابہت ہے، اس میں کوئی شک و قباحت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صیغہ مبالغہ میں اپنے فعل کے ساتھ مشابہت لفظی نہیں ہے، اسم فاعل میں مشابہت لفظی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا مشابہت لفظی و معنوی ہو تو وہاں پر عمل کریں گے، اس لیے اسم فاعل جو ہے عمل کریں گے، لیکن صیغہ مبالغہ اسم فاعل کی طرح عمل نہیں کریں گے، چونکہ اس میں معنی کے اعتبار سے مشابہت ہے اپنے فعل مضارع کے ساتھ، لیکن لفظاً نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر علماء فرماتے ہیں نہیں، معنن تو ہے، سب اتفاق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لفظاً کو ہم قائم مقام کریں گے زیادہ معنی کو، چونکہ اس میں فاعل میں زیادتی معنی نہیں تھا، اس صیغہ مبالغہ کے اندر زیادتی معنی ہے۔ اب یہ زیادتی معنی کو قائم مقام مشابہت لفظیہ قرار دیں گے، تو یہاں پر جب یہ مشابہت لفظیہ کا معنی زیادت المعنی ہوگا تو معنی تو ہے ہی مشابہت، تو اس لیے یہاں پر صیغہ مبالغہ بھی 100% وہی اسم فاعل کا عمل کرے گا۔ یہ ہو گئے جو اسم فاعل کے حوالے سے عوامل قیاسیہ میں سے تیسرا، جو اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ مکمل ہو گئی یہاں سے۔ اب آگے فرماتے ہیں ورابعہا، چوتھا، یعنی عوامل قیاسیہ میں سے چوتھا اسم مفعول ہے۔ اب اسم مفعول کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں اسم مفعول کو مشتق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے کس سے؟ لذات،
اس ذات سے کہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور یہ اپنا فعل مجہول والا عمل کرے گا، یعنی اسم مفعول اپنے فعل مجہول والا عمل کرے گا، یعنی وہ اس طرح ہوگا تو یہ جو ہے ایک اسم کو رفع دے گا اگر یہ قائم مقام فاعل ہو تو، اور اسی طرح جو ہے یہ اسم مفعول عمل کرے گا جب بمعنی حال ہو، استقبال ہو، اسی طرح اسم مفعول عمل کرے گا اگر وہ اعتماد کیا گیا ہو امور ستہ میں سے، جو ہم نے ابھی اسم فاعل کے بارے میں کہا ہے، اسم فاعل کے لیے عمل کرنے کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک جو ہے حال و استقبال کا معنی دینا تھا، ان میں سے ایک جو ہے مثلا امور ستہ پر اعتماد کرنا تھا، تو یہ اسم مفعول کے اندر بھی ہے کہ اسم مفعول بھی عمل کریں گے لیکن وہ بمعنی حال و استقبال ہو ایک، یا جو ہے امور ستہ میں سے کسی ایک کے ساتھ اعتماد کیا ہوا ہو، تو یہ اور اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم تطبیق کے وقت بیان کریں گے۔ تو یہ چیزیں اور آخر میں جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم عبارت میں ساتھ حل کریں گے۔ فرماتے ہیں وَرَابِعُهَا، یعنی چوتھی جو عوامل قیاسیہ میں سے ہیں جو کہ اسم مفعول ہے، وَهُوَ، یہ اسم مفعول کل اسم، ہر وہ اسم ہے، اب اس کی تعریف ہو رہی ہے، کل اسم، ہر وہ اسم ہے جو کہ اشتق لذات، کسی ایسی ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے، مشتق کیا گیا ہے جو من وقع علیہ الفعل، جس پر فعل واقع ہونا ہے، وہ ہوا، اور یہ اسم مفعول یعمل عمل فعلہ المجہول، یہ اسم مفعول والا ہی فعل پر عمل کرے گا، یعنی اسم مجہول پر، فَيَرْفَعُ اسما واحدا، اور یہ ایک اسم کو رفع دیں گے، بِأَنَّهُ قائم مقام فاعلہ، اور یہ قائم مقام فاعل ہوگا، یہی جو جس کو رفع دیا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف اور اس کی مثالوں کے ساتھ۔ اب آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں مثلا وَشَرْطُ عَمَلِهِ، اور اس کے عمل کی شرط، یعنی اسم مفعول کے عمل کی شرط کیا ہے، کونہ بمعنی الحال او الاستقبال، کہ اسم مفعول جو ہے یا معنی حال میں آ جائے یا معنی استقبال میں آ جائے، ٹھیک ہے، وَاعْتِمَادُهُ عَلَى الْمُبْتَدَى، یا جو ہے یہ اعتماد کیا کرے کس پر، مبتدا پر، کما فی اسم الفاعل، جیسے کہ اسم فاعل میں ہم نے کہا ہے، اسم فاعل میں ہم نے کہا تھا کہ اسم فاعل عمل کرتے وقت اس کے لیے بمعنی حال یا بمعنی استقبال ہونا چاہیے معنی، یا جو ہے اعتماد علی امور الستہ پر ہونا چاہیے، تو اس میں مفعول میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اب اس کی مثالیں آ رہی ہے، مثل زید مضروب غلامہ الآن او غدا، زید مضروب مارا گیا ہے، غلام زید کو، الآن ابھی، او غدن یا کل، تو یہاں پر جو ہے مضروب جو ہے نائب، یہ معروف کا صیغہ، مجہول کا صیغہ ہے، نائب فاعل جو واقع ہو رہا ہے، یعنی زید مضروب غلامہ، زید جس کے غلام کو مارا گیا ہے ابھی یا کل، تو یہاں پر الآن جو ہے بمعنی حال کو دے رہا ہے، او غدن جو ہے بمعنی استقبال دے رہا ہے، تو یہاں پر مضروبن نے فاعل کو رفع دیا ہے، غلامہ الآن، ٹھیک ہے، تو یہ ایک صورت کلیئر ہو گئی۔ یا جو ہے یہ اسم مفعول اعتماد کرے موصول پر، جیسے او الموصولی، نحو المضروب غلامہ زید، المضروب جس پر مارا گیا ہے وہ زید کا غلام ہے، اب یہاں المضروب میں ال جو ہے اس میں موصول ہے، یعنی الذی مضروب، جس پر مارا گیا ہے وہ زید کا غلام ہے، تو یہاں پر المضروب میں ال جو ہے اس میں موصول ہو گیا، اور مضروب جو ہے اس کے لیے صلہ، تو یہ عمل کر رہا ہے نائب فاعل کے حساب سے، قائم مقام فاعل کے عنوان پر۔ اسی طرح جو ہے او الموصوف، یا جو ہے اس میں فاعل موصوف پر اعتماد کیا ہوا ہے، مثل جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا، مضروب غلامہ، جس کے غلام پر مارا گیا، تو یہاں پر جو ہے رجل موصوف ہے، مضروب جو ہے وہ صفت ہوں گے، ایسا بندہ میرے پاس آیا جس کے غلام پر مارا گیا، تو یہاں پر جو ہے رجل جو ہے موصوف ہے، اور مضروبن جو ہے اس کی صفت اور قائم مقام ہے یہ فاعل کا۔
او ذلحال، یا جو ہے اس میں مفعول اعتماد کرے ذوالحال پر، مثل جاءنی زید مضروبا غلامہ، میرے پاس آیا زید جس کے غلام کو مارا گیا، اس حال میں آیا کہ اس حال میں کہ اس کے غلام پر مار رہا تھا۔ اب آپ یہاں پر کہیں گے زید جو ہے یہ ذوالحال ہے اور مضروباً جو ہے اس کے لیے حال ہے، اور یہ نائب قائم مقام فاعل واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس میں مفعول کبھی کبھار حرف نفی آتے اس سے پہلے، یا اس سے پہلے حرف استفہام آتے، جس طرح اس میں فاعل میں، مثل ما مضروب غلامہ، اس کے غلام کو مارا نہیں گیا، نفی کر رہے ہیں یہاں پر۔ وَأَمَضْرُوبٍ غلامہ، کیا اس کے غلام پر مارا گیا، تو یہاں استفہام سوال کر رہا ہے۔ تو یہاں ان دونوں مثالوں میں ما مضروبن میں مضروبن قائم مقام فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف ما آنے کی مثال ہے۔ مضروبن میں مضروبن نائب فاعل قائم مقام فاعل ہے اور اس سے پہلے حرف استفہام آنے کی مثال ہے، اور یہاں پر عمل کر رہا ہے۔ وَإِذِ انْتَفَى فِيهِ یعنی وَإِذِ انْتَفَى فِيهِ یعنی وَإِذِ انْتَفَى فِي اسم المفعول، اگر اسم مفعول میں ختم ہو جائے، نفی ہو جائے، احد الشرطین المذکورین، یعنی جو شرط ہم نے یہاں پر بیان کیا دو شرطیں، اس کی پہلی شرط کیا تھی کہ اس میں مفعول جو ہے بے معنی حال آ جائے یا استقبال آ جائے، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں مفعول تب عمل کریں گے جب یہ احد امور ستہ میں سے، احد امور ستہ میں سے یعنی کیا، مبتدا ہے، موصول ہے، موصوف ہے، ذوالحال ہے، نفی اور استفہام کا آنا ہے، ان کے ساتھ اعتماد کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو کہا تھا۔ لیکن یہ شرط جو ہے اس میں مفعول میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں مفعول میں دونوں شرطوں کا ہونا ضروری تھا۔ اگر ان دو شرطیں یا ان میں سے ایک اس میں مفعول کے اندر سے فاقد ہو جائے، ختم ہو جائے، تو ینتفی عملہ، اس وقت جو ہے اس میں مفعول عمل نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم نے اس میں فاعل میں کہا تھا، اس میں فاعل میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر وہاں پر احد الشرطین منتفی ہو تو وہاں پر اضافہ ہوں گے اپنے ما بعد کی طرف، اس وقت اس میں فرق نہیں کہ اپنے ما بعد والا ماضی ہو، مضارع ہو، حال ہو، یا جو ہے احد امور ستہ میں سے اعتماد کیا ہوا ہو یا نہ کیا ہوا ہو۔ یہاں پر بھی یہی کہہ رہا ہے وحینئذ، یعنی حینئذ یعنی حین انتفا فیہ احد الشرطین، جب دونوں شرطوں میں سے ایک منتفی ہو جائے اس میں مفعول میں، تو یلزم اضافتہ، اس وقت لازم ہے اس میں مفعول کا اضافہ کرنا، الی ما بعدہ، اپنے ما بعد کی طرف اضافہ کرنا لازم ہے۔ لیکن وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ، لیکن اگر اس میں مفعول پر الف و لام داخل ہو جائے، یعنی معرف بالالف واللام ہو، تو یکون مستغنیا عن الشرطین فی العمل، اس وقت یہ دونوں شرطوں سے مستغنی ہوں گے۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں کہ اس میں مفعول کے لیے عمل کرنا ہو تو اس کی دو شرطیں ہیں، بمعنی حال و استقبال آ جائے، بمعنی یا احد امور ستہ میں سے کسی ایک کے ساتھ اعتماد کے ساتھ آ جائے۔ لیکن اگر اس پر الف و لام داخل ہو تو اس صورت میں یہ دونوں شرطوں کی اس کے لیے ضرورت نہیں رہے گی، وہ مستغنی عن الشرطین ہوگا۔ جیسے کہ مثل، اب یہ مستغنی عن الشرطین ہونے کی جو وجہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مثل جیسے کہ جاءنی المضروب غلامہ، جاءنی میرے پاس آیا، المضروب جس پر مارا گیا ہے، غلام ہو جس کے غلام کو مارا گیا وہ میرے پاس آیا، جس کے غلام کو مارا گیا وہ میرے پاس آئے۔ اب یہاں پر المضروب میں اس میں مفعول ہے مضروب، اور اس پر الف لام داخل ہوا ہے، تو یہاں الف لام داخل ہونے کی وجہ سے نہ اس کے لیے غلامہ کے بعد الآن کو، نہ او غدن کو، نہ او امسی کو، ماضی کو، یعنی نہ اس میں سے احد امور ستہ یعنی موصول میں سے، مبتدا میں سے، ذوالحال میں سے، صفت مشبہہ میں سے، یا مثلا نہی اور استفہام اور نفی میں سے کسی کو بھی یہاں پر لانے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے چونکہ یہاں پر جو ہے یہ المعرف ہونے کی صورت میں ان چیزوں سے وہ مستغنی ہوں گے، اس کی ضرورت اس کو نہیں ہوں گے، چونکہ وہ معنی تام دے رہا ہے۔ جب معنی تام دے رہا ہو تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ تو یہ تقریباً جو ہے 4 عوامل قیاسی تھے
جس کو ہم نے فعل مصدر اور اس کے بعد اس میں فاعل اور آخر میں جو ہے چوتھا جو اس میں مفعول، اس کی بحث کو بھی ہم نے کلیئر کر لیا، اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم صفت مشبہہ کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔